It's time to turn back to Allah. Haya is not a weakness, it's our power. لا لا ليبا لا 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 یہ نفرت، یہ بے حیا کلچر میرے بھائیوں، یہ صرف ہمیں اللہ پاک سے دور کرتا ہے، اللہ سے دوری کا سبب بنتا ہے۔ یہ کنٹینٹ جو بنا رہے ہیں، اس میں نہ تو کسی کی اصلاح ہے، اس میں صرف حیا کا قتل ہے۔ بے شرم اور بے حیا جب یہ ہو گئے تو پھر جو مرضی کریں۔ نہ آج کل کی فیمیلز کو اپنے حیا کا پتہ ہے، نہ لیمٹس کا پتہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نفرت، یہ بے حیا کلچر، یہ ہمیں صرف اللہ سے دور کرتا ہے، یہ ہماری دوری اللہ سے اور بڑھاتا ہے۔ یہ ہمیں ایک ایسی جگہ لے جا کے کھڑا کر دیتا ہے جہاں پہ اللہ پاک ہمیں یاد ہی نہیں آتے، جہاں پہ ہم اللہ اور اللہ پاک کے بھیجے گئے نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنے دور ہو جاتے ہیں کہ ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم کس مقصد سے اس دنیا میں آئے تھے۔ کیا صرف لائکس، ویوز اور شیئرز اور یہ فالوورز لینے آئے تھے، وہ بھی بے حیا کانٹینٹ دکھا کے؟ میرے بھائیوں، یہ کانٹینٹ صرف فتنہ، نفرت اور تکبر پھیلاتا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ میرے بھائیوں، جب کوئی شخص وائرل ہوتا ہے تو صرف وہ یا اس کی ویڈیو وائرل نہیں ہوتی، اس کے گھر والے، اس کی اولاد، اس کی بیوی، سب کچھ وائرل ہو جاتا ہے، اور جس حیا کا ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسلام میں حیا صرف لباس تک نہیں میرے بھائیوں، لفظوں، نگاہوں اور کانٹینٹ تک ہے۔ اپنے کانٹینٹ میں فیملی کو لانا، پھر اس پر غلط نظر ڈالنا، یہ صرف اس شخص کا نہیں، پورے ڈیجیٹل کلچر کا فیل ہے۔ تو میرے بھائیوں، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی شخص کا پردہ رکھتا ہے، اللہ پاک اس کا پردہ رکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کسی کی غلطی ایکسپوز کرنا ٹرینڈ بن گیا ہے۔ جو چیز غلط ہے اگر معاشرے میں وائرل کی جائے تو تم اس گناہ میں برابر کے شریک ہو جاتے ہو۔ تم کیا دیکھ رہے ہو؟ تم کیوں دیکھ رہے ہو؟ کیا دیکھ کر نصیحت حاصل کر رہے ہو؟ کیا دیکھ کر عبرت حاصل کر رہے ہو؟ یا دیکھ کر صرف مزے لے رہے ہو؟ میرے بھائیوں، تماشا دیکھنے والا بھی قیامت کے دن برابر کا گناہگار ہوگا، اس پہ بھی اتنا ہی عذاب ہوگا۔ آج کل میرے بھائی کوئی کلپ وائرل ہوتا ہے، لوگ اسے بنا سمجھے شیئر کرتے ہیں، ججمنٹ ہوتی ہے، میمز بنتے ہیں، ویڈیوز کا سونامی آ جاتا ہے۔ لیکن کیا ہم سوچتے ہیں کہ ہم کس کو وائرل کر رہے ہیں؟ کیا ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایک شخص کا فال صرف اس کا فال نہیں، یہ پوری سوسائٹی کا مرر ہے؟ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، اگر کوئی شخص غلطی کر بیٹھے اور اگر آج اس کو احساس ہو جائے اپنی غلطی کا اور وہ توبہ کرنا چاہے، اللہ کی طرف لوٹنا چاہے، تو کیا ہم کسی کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ پاک اس کو ہدایت دے، کہ اللہ پاک اس کو سیدھے رستے پہ لے کے آئے، کہ اللہ پاک اس کو بخش دے، اللہ پاک اس کو توفیق دے کہ یہ نیک عمل کرے اور سچے دل سے توبہ کرے۔ میرے بھائیوں، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، نہ کہ مشکلات۔ تو میرے بھائیوں، کیا ہم اس کے لیے رحمت کا رستہ چھوڑ نہیں سکتے؟ قرآن میں اللہ پاک نے غیبت یعنی دوسروں کے گناہ چھپانے کے بجائے ان کی برائی کرنا، ان کی برائی کو ظاہر کرنا، جیسے کہ وائرل کرنا، اپنے بھائی کا گوشت کھانے جیسا قرار دیا ہے۔ اور یہیں پہ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کے چہرے کو آگ سے بچا لے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی میرے بھائیوں، پہلے اپنی اصلاح، اپنے حساب کا خوف، اور پھر دوسروں کے لیے دعا، یہ ادب ہے۔ میرے بھائیوں، جب تک خود کی بخشش کا یقین نہ ہو دوسروں کے گناہوں کو گننا چھوڑ دو۔ کیا پتا میرے بھائیوں، آج جس پر تم ہنس رہے ہو کل وہ راتوں کو رو رو کر مقبول ہو گیا تو؟ اس پورے فتنے میں ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے کہ وائرل ہونے کی لالچ کہیں عزت کی قیمت نہ ہو۔ جوک بنانے کے چکروں میں ہم اپنے عقیدے کو گوا نہ بیٹھیں۔ اور سب سے ضروری چیز کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن ہمیشہ نہیں۔ جب تک آپ کے اندر سانس ہے اللہ پاک نے موقع دیا ہے، توبہ کر لو میرے بھائی۔ ایک دفعہ اللہ پاک سے سچے دل سے توبہ کرو، اللہ پاک یہ سارے گناہ معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ یہ وقت ہے رخ موڑنے کا میرے بھائیوں۔ It's time to turn back to Allah. حیا is not a weakness, it's our power. تو میرے بھائیوں، آج کے بعد کسی کی ویڈیو وائرل کرنے سے پہلے سوچ لیجئے گا کہ کیا میں حق پر ہوں یا میں کیا کرنے جا رہا ہوں، اور یہ بھی سوچ لیجئے گا کہ اگر اس کی جگہ آپ ہوتے تو کیا آپ برداشت کر پاتے؟ میرے بھائیوں، انسان گرتا ہے، لیکن جب اس گرے ہوئے انسان کو اٹھانے کے بجائے آپ پتھر اٹھانے لگ جاؤ تو سمجھ جاؤ کہ آپ ایک ہارے ہوئے معاشرے کا حصہ بن گئے ہو، اور یہ معاشرہ ہار چکا ہے۔ وہ کوئی بھی ہو، ہمارا کام عبرت لینا ہے، عزت چھیننا نہیں۔ کیا پتہ اللہ پاک نے اس کے لیے توبہ کا رستہ لکھ دیا ہو اور ہم اپنے ویوز اور لائکس کے لیے اس کی آبرو کا قتل کر رہے ہوں۔ میرے بھائیوں، میں اس چیز کے سخت مخالف ہوں کہ لوگ اپنی فیملیز کو دنیا کے سامنے نمائش بنا دیں۔ کیا یہ ہمارے دین میں جائز ہے؟ میرے بھائیوں، نماز جیسا عمل اگر اس میں ریا دکھاوا آ جائے تو شرک بن جاتا ہے۔ تو پھر سوچئے، آج ہماری ویڈیوز میں ماں، بہن، بیوی، سب کو ویوز کے لیے دکھایا جا رہا ہے۔ یہ کیسا کانٹینٹ ہے جہاں عزت کا سودا ویوز اور لائکس کے بدلے ہو رہا ہے؟ صرف دکھانا ہی نہیں میرے بھائیوں، دیکھنا بھی برابر کا گناہ ہے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہو؟ کیوں دیکھ رہے ہو؟ کیا دیکھ کے مزے لے رہے ہو یا نصیحت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی تمہارے گھر جھانک کر دیکھے تو اس کی آنکھ نکال دو، اس پر کوئی قصاص نہیں۔ تو سوچئے، جو دکھا رہا ہے وہ بھی غلط ہے، اور جو دکھ رہا ہے وہ بھی اس نمائش کا حصہ بن رہا ہے۔ اور اگر کسی کا پردہ آپ نے اٹھایا تو یاد رکھیں، قیامت کے دن آپ کا بھی پردہ اٹھ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، کسی کے گناہوں کو اتنا مت اچھالو کہ جب تک اپنے بخشش کے یقین نہ ہو۔ تم اور میں، دیکھنے اور دکھانے والے، کس چیز میں فرق رہ گیا میرے بھائیوں؟ جو غلط بناتا ہے، جو غلط دیکھتا ہے اور اسی غلط کو آگے فارورڈ بھی کرتا ہے، یہ سب ایک ہے میرے بھائی۔ تو اس لیے آج اللہ سے توبہ کرو کہ اگر کوئی غلط چیز دیکھو، غلط کو وائرل مت کرو، اس کے لیے دعا کرو۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ مرنے سے پہلے ہم توبہ کر لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عزت اور توبہ کی روشنی عطا فرمائے۔ کیا پتہ جسے تم ذلیل کر رہے ہو وہ راتوں کو رو رو کر اللہ سے معافی مانگ رہا ہو، اور تم شاید اسی غیبت، اسی تماشا، اسی ملامت میں اپنا آخرت کا حصہ خراب کر رہے ہو۔ میرے بھائی، سوچنے والی بات ہے۔ کسی کے پیچھے لگ کے اپنی آخرت خراب مت کرو۔ اس سے غلطی ہوئی، اس کے لیے دعا کرو۔ میں اپنے تمام بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو اس حیا سے دور ہو گئے ہیں، یا جو فیمیلز ہیں جو اس طرح کی ویڈیوز یا ڈیلی ولاگز بنا رہی ہیں، ویوز، لائکس، ان کے لیے، جنہوں نے حیا کو کہیں دور پھینک دیا ہے۔ حیا کے نام سے بھی وہ چڑھتی ہیں، جو سمجھتی ہیں کہ میں بہت فیشنیبل بن گئی ہوں، پر کیا اللہ کے آگے
بھی اتنی مقبول ہیں وہ؟ میرے بھائیوں، سوچنے والی بات ہے۔ ان سب کے حق میں دعا کرو کہ اللہ پاک ان کو ہدایت دے، اللہ پاک ان کو دوزخ کی آگ سے بچائے جس کا ایندھن وہ اس دنیا میں اکٹھے کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ میرا کام کوئی لائکس یا شیئر لینا نہیں، میں تو بس ایک اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین سیکھنا اور سکھانا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ میں تو اپنا فرض پورا کر رہا ہوں، میں تو بس اپنے مسلمان بھائیوں کو اور ان مسلمان بہنوں کو اس آگ سے بچا رہا ہوں جس کی طرف وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ میں تو بس ان کو آگاہ کر رہا ہوں، اگر ان کو اچھی لگی تو بات رکھ لیں گے، اور اگر بری لگی تو اللہ پاک ان کے نصیب میں ہدایت لکھ دے، ہم سب کے نصیب میں اللہ پاک ہدایت لکھ دے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ میں ہوں ارسلان بٹ، اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔